أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا بآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق الله العظيم. اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کے سوالوں کے جواب میں اس سورت کو اتارا اور شروعات میں بتلا دیا کہ یہ کتاب ہم نے بالکل سیدھی صاف اتاری ہے، حق کو بیان کرنے والی اور باطل سے آگاہ کرنے والی۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں کہ تمہارے سوالوں کا جواب تو ہم بعد میں دیں گے، پہلے ایک بات سمجھ لو کہ ہم نے یہ جو حق کتاب اتاری ہے، جو کوئی بھی اس کا انکار کرے گا، اس کو نہیں مانے گا، اور اے نبی جی سب سے پہلے آپ ان مشرکین کو بتا دیجئے، ان کفار کو بتا دیجئے جو آپ کا انکار کرتے ہیں، جو آپ پر الزام لگاتے ہیں اور جو آپ کی مذاق اڑاتے ہیں اور جو آپ کو پھنسانے کے لیے ادھر ادھر کے سوالات کرتے ہیں، سب سے پہلے ان کو بتا دیجئے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ کہ ہر انکار کرنے والے کو، آپ کو جھٹلانے والے، آپ کی مذاق اڑانے والے کو ہم سخت عذاب دیں گے۔ ان کو بتا دیجئے کہ جو اس قرآن الکریم کی مخالفت کرتا ہے، ہم اس کو آخرت میں بڑا سخت عذاب دینے والے ہیں، اور جو اس قرآن کی مخالفت نہیں کرتے، جو اس قرآن کو مانتے ہیں، جو آپ کی صداقت اور اے نبی جی آپ کی سچائی کو تسلیم کرتے ہیں، اسے مانتے ہیں، آپ کی باتوں پر چلتے ہیں، قرآن پر چلتے ہیں، جنہیں مؤمنین کہا جاتا ہے، تو مؤمنین کو بشارت سنا دیجئے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت سنا دیجئے مسلمانوں کو، مؤمنوں کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، یعنی قرآن کو برحق جانتے ہیں، آپ کا مذاق نہیں اڑاتے، آپ کا اکرام کرتے ہیں، قرآن کے احکام پر چلتے ہیں، آپ کا اتباع کرتے ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ الذین یعملون الصالحات جو نیک اعمال کرتے ہیں، ایسے مومنوں کو بشارت سنا دیجئے ان لہم اجرا حسنا کہ ان کے لیے بڑا بہتر اجر ہے،
ان کے لیے بہت اچھا ثواب ہے، آخرت میں ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی خوشحالی اور کامرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماکثین فیہ ابدا، ان مسلمانوں کو سنا دیجئے، مؤمنوں کو سنا دیجئے کہ نہ ماننے والے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے، اور ماننے والے ماکثین فیہ ابدا ہمیشہ ہمیشہ کی خوشحالی میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ کوئی اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بتا دیجئے کہ تم اپنی دنیا پر اتراتے ہو، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ یہاں کی خوشیاں وقتی ہیں، یہاں کی طاقت وقتی ہیں، یہاں کی مال و دولت وقتی ہیں، یہاں کی حکومت وقتی ہیں، ساری چیزیں یہاں ٹیمپرری ہیں، ایک محدود وقت کے لیے ہیں۔ ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے، اور مسلمان اس زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامرانی اور کامیابی کو حاصل کر دے گا۔ ماکثین فیہ ابدا ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا، یہ بشارت سنا دیجیے۔ ان کے سوالوں کا جواب ہم بعد میں دیتے ہیں، پہلے ایک فیصلے کی بات سنا دیجیے۔ یہ لوگ دنیا کے حالات پر فیصلہ کرتے ہیں، حالانکہ دنیا وقتی ہے، اور ہمارے یہاں فیصلے آخرت کی کامیابی پر ہوتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کچھ نہیں، یہ دنیا یہ چند روزہ عیش کی زندگی ہے، یہ وقتی زندگی ہے، اور آخرت کی کامرانی اور آخرت کا عیش ہمیشہ کا ہے۔ اس لیے اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے بڑے سخت اور سنگین مرحلے آئے، جس میں دشمنوں سے مقابلہ ہوا۔ ایک مرحلہ غزوہ بدر کا تھا، ایک مرحلہ غزوہ احد کا تھا، اور آپ سب ان کے قصوں کو سن چکے ہیں کہ یہ کتنے سنگین مراحل تھے، کتنے سخت مراحل تھے۔ بدر، احد، کس طریقے سے مقابلہ تھا۔ انہی سنگین اور سخت مراحل میں ایک مرحلہ خندق کا تھا۔ ہوا یوں کہ بدر کی لڑائی میں دشمنوں کو اوندے منہ کھانی پڑی۔ وہ تو بڑے حوصلے کے ساتھ آئے تھے، ان کے پاس گھوڑے اتنے، ان کے پاس کھانے کا سامان اتنا، ان کے پاس ہتھیار اتنے، اور ادھر مسلمان بے سر و سامان، بھوکے بیچارے، بدن پر کپڑے نہیں، حملوں سے بچنے کے لیے ڈھال نہیں، حملہ کرنے کے لیے تلوار نہیں، کچھ گنی چنی تلواریں ہیں، اور اس کی بھی دھار ختم ہو گئی ہے۔ تو دشمنوں کو بڑا جوش تھا بدر کے موقع پر، اور وہ اس ارادے کے ساتھ آئے تھے کہ اسلام اور اسلام کی جڑ نعوذ باللہ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کو ختم کر دیں گے، تاکہ اسلام بھی نہیں بچے، جڑ بھی نہ بچے، اور دنیا سے اس کا نام و نشان مٹ جائے۔ اس نیت کے ساتھ آئے تھے، ان کی یہ نیت بر نہیں لائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا سخت نقصان پہنچایا اور مسلمانوں کو فتح دی۔ اس کے بعد ابو سفیان کی سپہ سالاری میں احد کے موقع پر آئے، اور احد کے موقع پر بھی ان کے ارادے تو یہی تھے۔ شروعات میں شکست ہوئی، وہ صحابہ اس چوٹی پر سے نیچے اتر آئے جو میدان کے ایک طرف تھی، ایک طرف پہاڑ تھا، ایک طرف وہ چوٹی تھی، اور درمیان میں میدان، اور ایک طرف مسلمانوں کا لشکر۔ تو تین طرف سے آنے کے راستے نہیں تھے، لیکن وہ چوٹی والے نیچے اتر آئے تو دشمنوں کو دو طرف سے حملے کا موقع مل گیا، تو انہوں نے دونوں طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا۔ شروعات میں مسلمانوں کو نقصان ہوا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن مسلمان پھر سنبھلے
اور جو دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے کہ دشمن میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے، تو یہاں پر بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا، خالی ہاتھ واپس لائے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے، تو انہوں نے خود اپنے مکہ میں رہ کر اپنا لشکر تیار کیا، باہر کے لوگوں کو اکسا کر عرب کا پورا لشکر تیار کیا۔ اب تک ایک ملک سے مقابلہ تھا کہ یہ سارے جمع ہو کر مدینہ المنورہ پر حملہ ور ہونے کے ارادے سے آئے، بہت بڑا لشکر انہوں نے تیار کیا۔ یہ خندق کے موقع کی بات ہے۔ پہلے آقا علیہ السلام نے فرمایا، مشورہ کیا صحابہ کرام سے کیا کرنا چاہیے، سب نے رائے دی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی، وہ ملک ایران کے رہنے والے تھے، فارس کے رہنے والے تھے، انہوں نے رائے دی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے یہاں پر جب ایسے حالات پیش آتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ دشمنوں سے بچاؤ کے لیے اتنی بڑی کھائی کھود دی جاتی ہے کہ دشمن اس سے پلانگ کر آ ہی نہ سکے۔ ہم اندر رہ کر مدینہ کی حفاظت کریں گے، مسلمانوں کی اور اسلام کی حفاظت کریں گے، درمیان میں ایک کھائی کھود دیں گے، ایک کھندق کھود دیں گے، دشمن اس کے ورے ہوں گے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کو قبول کیا۔ آج بھی وہاں پر ایک بڑا مسجد موجود ہے، یہاں پہلے آقا علیہ السلام کا خیمہ تھا، وہاں مسجد موجود ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام، اس میں سے 3 مسجدوں کو ایک کر کے ایک بڑی مسجد وہاں بنا دی گئی ہے، وہاں خندق کے پاس میں مسجد آج بھی موجود ہے۔ اور جہاں خندق کھودی گئی تھی اس کے اوپر ایک 6 لین کا راستہ بنا دیا گیا ہے، نیچے خندق ہے۔ تو یہ کھودنے کا مشورہ طے ہوا کہ چلو ٹھیک ہے۔ جب وہ خندق کھودی جا رہی تھی، پہلے آقا علیہ السلام اس میں خود شریک تھے، آپ کے ہاتھ میں بھی فاوڑا تھا، آپ بھی پتھر توڑ رہے تھے خندق کھودنے کے لیے، مٹی نکال رہے تھے۔ اور صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے ان کی کمر سیدھی نہیں رہتی تھی، تو اس لیے انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے تھے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے بدن مبارک پر، آپ کے مبارک پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اب حالات کچھ اس طریقے سے تھے، اور اس وقت میں صحابہ کرام کے جوشے کو بڑھانے کے لیے، صحابہ کرام کے جوش کو ابھارنے کے لیے، ان کے جذبے کو جوش دینے کے لیے پیارے آقا علیہ السلام یہی بات پڑھتے جا رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ یہ دنیا کی وقتی تکلیفوں اور تنگیوں پر پریشان مت ہو، لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، حقیقی عیش آخرت کا عیش ہے۔ یہاں یہ بتلایا اللہ تعالیٰ نے قرآن الکریم میں، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الْآخِرَةِ۔ گھبراؤ مت، آج کل یہ تمہارے اوپر الزام لگاتے ہیں، آج کل یہ تمہیں ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، آج کل یہ لوگ تمہیں اپنے ملک سے نکالنے کی کوششیں کر رہے ہیں، آج کل یہ لوگ تمہیں جھٹلانے کی کوششیں کر رہے ہیں، آج کل یہ لوگ تمہارے قرآن پر اعتراض کر رہے ہیں، آج کل یہ لوگ تمہیں پھنسانے کے لیے اٹھ پٹانگ سوالات بنا رہے ہیں۔ گھبراؤ مت، یہ ساری چیزیں وقتی ہیں، سارے حالات وقتی ہیں، لا عیش الا عیش الآخرہ۔ پھر آقا علیہ السلام نے خندق کے اس موقع پر ان حالات میں یہ بات پڑھی تھی، لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ حقیقی عیش آخرت کا عیش ہے۔ ان کو یہ بتا دو کہ یہ سب کچھ جو تمہارے پاس ہے اور جس پر تم اتنا رہے ہو اور جس نشے میں مست ہو کر مگن ہو کر تم اپنے کالر کو اونچا کر کے اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہو، یہ سب کچھ وقتی ہے، بہت تھوڑے وقت کے لیے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین جو چیز دکھائے گا اجرا حسنا،
اس پر جمنے والوں کے لیے اس کا مقابلہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے ان کو یہ بتا دو، یہ ہر زمانے کے لیے ہے، آج کے زمانے کے لیے بھی یہی فیصلہ، مسلمان کسی بھی بات پر غمزدہ نہ ہو، تکلیف میں مبتلا نہ ہو، پریشان نہ ہو، بس اس کا کام یہ ہے کہ اسلام اور اسلامی احکام پر، قرآن اور قرآنی تعلیمات پر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر ڈٹے رہنا، اس کا یہ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بادل تو یوں چھٹا دے گا، یوں ہٹ جائیں گے، دشمن نہ پہلے بچے نہ آج بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ سے سوال کرتے ہیں میرے حبیب، پہلے ان کو یہ بتا دو کہ تم اس کا انکار کرتے ہو بڑا سخت عذاب ہوگا، اور جو اس کو مانتے ہیں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامرانی اور کامیابی ملے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور ڈرانے والا ہے یہ قرآن ان لوگوں کو جو اللہ رب العالمین کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اولاد رکھتا ہے، حالانکہ اس بات کا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور ان کے باپ دادوں کے پاس بھی اس بات کا کوئی علم نہیں تھا۔ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، کتنی بڑی بات ہے جو یہ لوگ اپنے منہ سے نکالتے ہیں، إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، سب کچھ جھوٹ کہتے ہیں۔ پہلے عذاب کا ذکر ہو چکا، لیکن مکہ کے مشرکین کی ایک بری عادت یہ تھی کہ وہ یوں کہتے تھے کہ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، تو اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی تو وسیلہ چاہیے، تو وہ یوں کہتے تھے کہ ہم تو فرشتوں کی پوجا کر لیتے ہیں، فرشتوں کی عبادت کر لیتے ہیں، جنہیں آج کل لوگ دیوتا کہہ کر پوچھتے ہیں۔ مشرکین مکہ یوں کہتے تھے کہ ہم تو فرشتوں کی پوجا کر لیتے ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر خاص طور سے فرمایا، پہلے بیان ہو چکا تھا وَلْيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، کہ سخت عذاب سے ان کو ڈرائیے۔ ان میں یہ لوگ شامل تھے، لیکن ان کا یہ جو جرم تھا اللہ کے لیے بیٹیاں بتلانا، یہ بڑا سخت جرم تھا، یہ بڑی سنگین گستاخی ہے، جس کو اللہ نے بھی فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ کتنی بڑی گستاخی ہے جو یہ لوگ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں فرشتہ ہیں، ہم ان کی پوجا کر لیں گے، اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ ہمارے زمانے میں بھی یہ سوال بہت ہوتے ہیں۔ یہاں پر تینوں لوگوں کا ذکر کر دیا۔ سوال بھجوانے والے یہود تھے، اور یہود بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور انجیل کو جاننے والے عیسائی تھے، اور عیسائیوں کا تو عقیدہ آج بھی وہی ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ، مریم اور قدس کی ذات ان تین لوگوں میں آ گیا ہے۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں کا ایک ہے، یعنی ان میں بھی آ گیا، ان میں بھی آ گیا، ان میں بھی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں لوگوں کو ڈرا دیا خاص طور پر، کیونکہ اللہ کے لیے اولاد کا تراشنا، اللہ کے لیے اولاد کا بیان کرنا، اس کی صفت میں تو ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا، وہ تو خالق کل مالک کل ہیں، اس کے فیصلوں سے وجود ہوتا ہے، اسے اولاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو نقص اور محتاجگی کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ میں کوئی نقص نہیں ہے، وہ تو سبحان ہے، بے عیب ہے، بے عیب ہے، قدسن ہے، پاک ہے، پاک۔ اور یہ لوگ کتنی بڑی گستاخی کرتے ہیں۔ اے نبی جی، ان کے سوال کا جواب ہم بعد میں دیتے ہیں، پہلے ان کو یہ بتلا دیجئے کہ تم یہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے ہو، عیسائیوں سے کہہ دو کہ تم اللہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں آنا بیان کرتے ہو، یہودیوں سے کہہ دو وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں،
وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ان کو ڈرا دیجیے کہ تمہیں بڑا سخت عذاب ہونے والا ہے، ایک ایسی بات کہہ رہے ہو جس بات کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ دیکھیے مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے، ایک چیز ایسی ہوتی ہے جس چیز کا وجود تو ہوتا ہے، وہ چیز موجود ہوتی ہے لیکن اس سے ناواقفیت ہوتی ہے، اسے انجان پنا کہا جاتا ہے، اسے بھول کہا جاتا ہے، اور بھول چوک سے درگزر کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تارا تھی بھول تھی گے اور وہ اتو نے تارا تھی نہ تھیو، جو ہوتا ہے وہ نہیں کرتے، اس کو بھول چوک کہتے ہیں، اور بھول چوک معاف ہو سکتی ہے، لیکن جس چیز کا وجود ہی نہیں ہوتا، جو حقیقت میں موجود ہی نہیں ہوتی، اور پھر اس کو بیان کرنا، یہ جان بوجھ کر کیا ہوا جرم ہے، اس لیے اس میں معافی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی بات بیان فرمائی، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ابھی ان کے پاس کوئی علم ہے، نہ ان سے پہلے ان کی پشتوں میں ان کے باپ داداؤں کے پاس اس کی کوئی دلیل تھی، بس ایسے ہی من گھڑت اللہ کے بارے میں ایسی گستاخی کر رہے ہیں۔ اس لیے ان کو کہیے کہ یہ بڑی سخت گستاخی ہے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، بالکل جھوٹی بات ہے جو یہ اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس لیے تمہاری بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ دونوں قسم کے لوگوں کو ڈرا دیا سخت عذاب سے، ایک ان لوگوں کو جو قرآن کا انکار کرتے تھے، اور ایک ان لوگوں کو جو اللہ رب العالمین کی شان میں اس کے لیے اولاد بتا کر گستاخی کرتے تھے، اور گستاخی کرنا بڑا سخت جرم تھا، اس لیے اسے الگ سے بیان کر دیا، یقولون الا کذبا۔ پھر اپنے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، مکہ کے مشرکین جمع ہوئے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا مذاق اڑانے اور آپ کو ذلیل کرنے کے ارادے سے۔ ان میں عتبہ تھا، شیبہ تھا، ابو جہل تھا، نضر بن حارث تھا، عاص بن وائل تھا، یہ بڑے ناپاک قسم کے مشرک تھے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ وہ جمع ہوئی اور جمع ہو کر پہلے آقا علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا۔ آقا علیہ السلام کو امید یہ تھی کہ چلو بھائی مجھے بلایا ہے، شاید وہ میری بات مان لیں، شاید وہ اس قرآن کی حقانیت کو پہچان لیں، تو آپ تو اس ارادے کے ساتھ ان کی مجلس میں پہنچے، لیکن وہاں کیا پہنچے تھے؟ یہ عتبہ، شیبہ، یہ ولی، یہ ناظر، یہ ابو جہل، ایسے ایسے سوالات اور ایسی ایسی باتیں کہی کہ پیارے آقا علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا، آپ کو قلبی تکلیف پہنچی، آپ وہاں سے اٹھ کر تشریف لے آئے، واپس چلے آئے، اور اس بات کی وجہ سے آپ کو بڑا غم پہنچا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی جی، آپ تو اتنا غم کرتے ہیں، آپ تو اپنے دل میں اتنا کوڑتے ہیں کہ اس بات کو نہ ماننے کی وجہ سے شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے، ایسا مت کرو۔ یہ تو بالکل بیوقوف اور نادان قسم کے لوگ ہیں، ان کی طرف توجہ ہی مت دو۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ پہلے آقا علیہ السلام، آپ نے اپنے منصب تبلیغ کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عہدہ دیا تھا، آپ کا جو گریڈ تھا نبوت کا، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا، اس طریقے سے پورا کیا تھا کہ یہ دشمن
جو آپ کی جان لینے پر ہر وقت تلے ہوئے ہیں، یہ دشمن جو آپ کو ستانے کا ایک موقع نہیں چھوڑتے، یہ دشمن جو ہر وقت میں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے باوجود بھی میرے آقا علیہ السلام ہر وقت اس کوشش میں رہتے تھے، اس فکر میں رہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ لوگ بات کو مان لیں اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں، قرآن کی حقانیت کو مان لیں، میری نبوت کو مان لیں اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں۔ ہر وقت اس فکر میں رہتے، ہر وقت اس غم میں رہتے اور یہ مذاق اڑاتے رہتے، یہ لوگ ستاتے رہتے۔ اس کی وجہ سے میرے آقا علیہ السلام کو قلبی تکلیف پہنچتی رہتی۔ اس پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی جی، آپ ان کی ان باتوں کی وجہ سے ذرہ برابر غم نہ کیجیے۔ بس آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ دعوت کا فریضہ انجام دیتے رہیں۔ یہ نہیں مانیں گے تو ان کے نہ ماننے کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لہذا آپ کو بھی غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تسلی دی، یہ سوالات کرتے رہیں، یہ اسلام کے خلاف اعتراضات کرتے رہیں، پروپیگنڈا چلاتے رہیں، قرآن کے خلاف، حدیثوں کے خلاف، پیارے آقا علیہ السلام کے خلاف۔ ہو رہا ہے نا آج کل اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی پر باقاعدہ یہودیوں نے کچھ لوگوں کو اسی کام کے لیے متعین کیا ہے کہ تمہیں اپنا سارا حلیہ مسلمان کی طرح بنانا ہے، سارا حلیہ مسلم عالم کی طرح بنانا ہے۔ کام کیا تمہارا کام یہ ہے کہ اسلام میں غور و خوض کرو، قرآن اور حدیث میں غور و خوض کرو اور اس کے ذریعے پروپیگنڈا پھیلاؤ، کچھ نقص نکال کے پروپیگنڈا پھیلاؤ۔ باقاعدہ انہوں نے اس طریقے کی جماعتیں بنائی ہیں، عیسائیوں نے باقاعدہ اس کے لیے مشنریاں قائم کی ہیں، عیسائیوں نے، اور وہ اس کو ایک پلاننگ کے ماتحت دنیا میں چلا رہے ہیں اور اسی پلاننگ کا حصہ ہے کہ ہمارے ملک میں بھی ایسے سوالات پہنچائے جا رہے ہیں۔ جس طریقے سے، توجہ سے سنیے گا، جس طریقے سے مکہ کے مشرکین کے پاس اتنا علم نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول سے سوال کر سکیں اور وہ سوالات باہر سے منگواتے تھے، اسی طریقے سے ہمارے ملک میں ہمارے ساتھ رہنے والے ہمارے بھائیوں کے پاس بھی اتنی واقفیت نہیں ہے کہ وہ اسلام کے خلاف ایسے سوالات پیدا کر سکیں۔ یہ ساری چیزیں اسرائیلی یہودیت اور نصرانیت یعنی عیسائیت اور صہیونیت کی پیدا کی ہوئی ہے، ساری چیزیں۔ ان کے پاس اتنی چیزیں نہیں ہیں۔ آج کل پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی کے بارے میں، آقا علیہ السلام کی شادی شدہ زندگی یعنی ازدواجی زندگی کے بارے میں، آقا علیہ السلام کے معاملات کے بارے میں عجیب قسم کے سوالات پیدا کر رہے ہیں، حالانکہ ایک ایسی زندگی جس زندگی میں ایک رتی پر سچا نقص کوئی نکال نہیں سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام کی زندگی اتنی روشن ہے، اتنی صاف ہے، اتنی پاکیزہ ہے، ایک ذرہ برابر اس میں کسی بھی قسم کی گندگی کا شائبہ نہیں آ سکتا، گندگی نہیں، اس کی اسمیل بھی نہیں آ سکتی، اتنی پاکیزہ زندگی۔ لیکن بس ایسے سوالات پیدا کرنے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہی بات بتلائی کہ ان سوالات کرنے والوں کو یہ بات بتا دو اور آپ اس کی وجہ سے غم نہ کرو، ان کو بتا دو تمہارے پاس اس بات کی کوئی تحقیق ہے ہی نہیں، بالکل بیکار کی، ایران توران کی جھوٹی باتیں،
بتلاتے رہتے ہو، ادھر ادھر کے اٹھ پٹانگ سوالات کرتے رہتے ہو، اور اس کی وجہ سے آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان ہر زمانے میں اگر وہ قرآن صحیح پڑھ لیں اور نبوی زندگی کی صحیح تعلیم حاصل کر لیں، یہ دنیا کے حالات اسے ذرہ برابر بھی ڈگمگا نہیں سکتے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ غمزدہ ہو کر ان کے باتوں کے نہ ماننے کی وجہ سے کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں، ان کو بتا دیجئے کہ اس کی وجہ سے ہم پریشان ہونے والے نہیں ہیں، ایسا بتا دیجئے۔ اے نبی جی، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دعوت کے فریضے کو انجام دیتے رہیں، آپ کا دعوت کے فریضے کو انجام دینا آپ کو اور اونچے مقام تک پہنچائے گا، اور جو لوگ نہیں مانیں گے یہ لوگ بدبختی کی طرف جائیں گے، بدنصیبی کی طرف جائیں گے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، آپ کیوں کم کرتے ہو؟ آپ تو اللہ کے یہاں بڑا مقام پا رہے ہو، اور یہ لوگ بدبختی کی طرف جا رہے ہیں، بدنصیبی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو آج اپنی سرداری، اپنی حکومت، اپنی طاقت اور اپنی مال و دولت اور اپنی عقل کے بل بوتے پر اپنی کوٹھیوں، اپنے محلات، اپنی گدیوں کے بل بوتے پر اترا رہے ہیں، اے نبی جی ان سے فرما دیجئے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، کہ دنیا میں ہم نے جو کچھ بنایا ہے یہ بس صرف اور صرف دنیا کی زینت ہے، یہ دنیا کا شنگار ہے، دنیا میں جو کچھ ہے وہ دنیا کا شنگار ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں، اور ہماری مائیں بہنیں اور میری بیٹیاں اچھی طریقے سے جانتی ہیں کہ میک اپ ہمیشہ نہیں رہتا، وہ 4-5 گھنٹے پھر دھو دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی ساری چیزیں دنیا کا میک اپ ہے، میک اپ ایک وقت آئے گا یہ دھو دیا جائے گا، پھر آپ دنیا کی بھی اصل حقیقت سامنے آ جائے گی۔ جس طریقے سے جب چہرے پر سے میک اپ اتر جاتا ہے تو میک اپ کرنے والے کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے، اسی طریقے سے دنیا کی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، مَا عَلَى الْأَرْضِ، یہ عربی ہے مَا عَلَى الْأَرْضِ، مَا، اس میں تو ساری چیزیں آ گئی، اور ساری چیزوں میں تو سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، درندے بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، تکلیف دینے والے جانور بھی ہیں، پھاڑ کھانے والے جانور بھی ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اور زینت تو ایسی نہیں ہوتی، سنگار تو بڑی نرم ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں، تو اسے کیوں سنگار میں کہہ دیا گیا ما علی الارض، اس میں تو سب کچھ آ گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو کچھ بھی ہے دنیا میں، اس کارخانے میں کوئی چیز نکمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک کام سے بنایا ہے، بھلے یہ ظاہر میں تمہیں تکلیف دینے والی نظر آتی ہو۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ مخلوق چاہے کسی بھی طرح کی ہو، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کو بیان کرتی ہے۔ اور آج کل تو ہمیں اس کا سمجھنا مشکل نہیں رہا، کیونکہ جس جانوروں کو ہم تکلیف دینے والے جانور کہتے ہیں، انہی جانوروں سے لا علاج بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، انہی جانوروں سے ایسے ایسے انجیکشن اور ایسی ایسی دوائیاں تیار کی جاتی ہیں جو دوائیاں لا علاج بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تو ما علی الارض زینت اللہ ہو گیا کہ یہ بھی دنیا کی زینت دی ہوئی۔ حالانکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے تفسیر ابن عباس میں لکھا ہے کہ ما علی الارض سے انسان مراد ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا کی زینت سے مراد علماء اور صلحاء ہیں، کہ یہی اصل دنیا کی زینت ہے، علماء اور صلحاء۔
بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے بہتا ہوا پانی اور سرسبز اور شاداب درخت مراد ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے زمین بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، تو یہ مراد ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں دنیا کی زینت میں داخل ہیں، اس میں بڑی بڑی کوٹھیاں بھی آ گئی، اس میں بڑے بڑے محلات بھی آ گئے، اس میں اعلیٰ قسم کے فرنیچر بھی آ گئے، اس میں ہر قسم کی عیش و آرائش کا سامان بھی آ گیا۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، سب کچھ جو دنیا میں ہے، کسی بھی شکل میں، چاہے وہ مال کی شکل میں، چاہے وہ مخلوق کی شکل میں، یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کی زینت ہے۔ اور ہم نے اسے کیوں بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے یہ ساری کائنات اس لیے بنائی ہے اور دنیا کی زینت ہم نے اس لیے بنائی ہے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم پرکھنا چاہتے ہیں، ہم تمہارا ایگزام لینا چاہتے ہیں، ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں، ایہم احسن عملا، کہ کون اس دنیا کی زینت میں رہتے ہوئے اللہ کے احکام کو پورا کرتا ہے۔ ایہم احسن عملا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو دنیا کا لالچی نہیں بنتا، اور کون ہے جو دنیا کی محبت کو اپنے دل میں نہیں بساتا۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا کا لالچی اور دنیا کی محبت کو دل میں بسانے والا سب کچھ کر گزرتا ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہمیں یہ ساری زینت اس لیے بنائی ہے، یہ ساری عیش و آرائش اس لیے پیدا کی ہے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اس کی لالچ میں نہیں آتا اور کون دنیا پر فریفتہ نہیں ہوتا، کون دنیا پر فدا نہیں ہوتا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اس دنیا میں ضرورت کے بقدر اپنی حاجت کے مطابق مل جانے پر قناعت کر لیتا ہے، بس اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ کی ہائے ہائے نہیں کرتا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، لِنَبْلُوَهُمْ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ضرورت پوری ہو جانے پر قناعت کرتا ہے، بس اللہ نے بہت کچھ دے دیا، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اور زیادہ ہائی ہائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، لِنَبْلُوَهُمْ، کہ جس کو ہم نے دنیا کی زینت دی ہے کون اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ مثلا اگر ہم نے کسی کو مال دیا ہے تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اسے بالکل صحیح جگہ کے اوپر خرچ کرتا ہے اور کون اسے ناجائز طریقے پر خرچ کرتا ہے۔ تو امتحان میں کامیاب کون؟ جس نے اسے صحیح جگہ پر خرچ کیا، اور ناکام کون؟ جس نے اسے غلط طریقے پر خرچ کیا۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، گویا اللہ تعالیٰ نے اس میں اس بات کو بتلا دیا کہ دنیا تو ہے ہی بڑی سانس سرگار کی ہوئی، شنگار کی ہوئی، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے شنگار کا دیوانہ کون بنتا ہے، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اس کی دیوانگی میں دیوانہ ہو کر اپنے آپ کو مٹانا نہیں چاہتا۔ دونوں چیزیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا بڑی میٹھی اور سرسبز ہے، سانس سرگاہ کی ہوئی ہے، سجائی ہوئی ہے، سجائی ہوئی۔ حلوۃ خضرۃ ان اللہ مستخلفکم فیہا فینظروا کیف تعملون، اللہ تعالی یہ دنیا کا مالک تمہیں بھی بنائے گا، کل اس کا مالک کوئی اور تھا، آج تم کو دے گا۔ کل یہ مال و دولت کسی اور کے پاس تھی، آج یہ مال و دولت تمہارے پاس آ گئی،
کل یہ محل کسی اور کا تھا، آج تمہارے پاس آ گیا. کل یہ بنگلہ کسی اور کا تھا، آج تمہارے پاس آ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مستخلفکم فیہا، ایک کے بعد دوسرے کو ہم یہ دنیا دیتے جائیں گے. فینظروا کیف تعملون، اور ہم دیکھتے جائیں گے کہ تم اس میں کیسے کیسے کام کرتے ہو. آیا اس میں اللہ کی فرما برداری کرتے ہو یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اسی لیے دنیا کے عشق میں مبتلا ہونے سے بچو. فاتقوا الدنیا، دنیا کے دیوانے ہونے سے بچو. واتقوا النساء، اور عورت کے فتنے سے بھی بچو. یہ بھی دنیا کی ایک بڑی سخت زینت ہے، عورت کا فتنہ. اس کی زینت بڑے بڑے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا دیتی ہے. اس لیے پہلے آقا علیہ السلام نے فاتقوا الدنیا واتقوا النساء کو ساتھ ساتھ میں بیان فرمایا کہ ایک تو یہ دنیا کی رنگ ریلیاں اور اس میں پھر یہ عورت کا نشہ. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دونوں سے بچو، اس لیے کہ فإن أول فتنة بنی اسرائیل، سب سے پہلا فتنہ جو بنی اسرائیل میں اٹھا تھا کانت فی النساء، یہ ایک عورت کے ذریعے اٹھا تھا. اس لیے تم اس سے بھی بچو. گویا اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، یہ ظاہری رنگریلیاں ہیں. ایک وقت ایسا آئے گا ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم ساری زیب و زینت کو ختم کر دیں گے اور یہ دنیا ایک چکیر میدان ہو جائے گی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت برپا ہوگی نا تو یہ دنیا ایسی نظر آئے گی جیسے روٹی پھیلائی ہوئی نظر آتی ہے. اس میں ذرا بھی اٹھا ہوا حصہ نہیں ہوتا، کوئی ٹیلا نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں ہوگا، ایک چکیر میدان ہوگا. صعیدا جرزا، ایسا جیسا کسی زمین میں سے کھیتی کو کاٹ دیا گیا ہو، ساری زمین ایسی ہو جائے گی. اس لیے اس کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کو برباد نہ کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے حبیب سے ان لوگوں سے کہو، یہ مشرکین سے کہو، اور قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا، سارے حکمرانوں کو بتا دیا، ساری سپر پاور طاقتوں کو بتا دیا، سارے نشے بازوں کو بتا دیا کہ یہ دنیا کی زندگی وقتی ہے، اس کا دیوانہ ہو کر اپنی آخرت کو برباد مت کرو. ایک وقت ایسا آئے گا اس میں کچھ بھی نہیں بچے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی کامرانی اور کامیابی کا اصل راز یہی تھا کہ انہوں نے دنیا کی اس حقیقت کو پہچانا تھا. اس لیے دنیا کی کامرانی اور کامیابی کی قدم چومتی تھی. وہ دنیا کے دیوانے نہیں بنے تھے، وہ دنیا سے بیزار رہتے تھے. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں. جب ان کا انتقال ہوا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، ان کے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بڑی محبت تھی. اور جب ان کی کھٹیا کو اٹھایا گیا، یعنی ان کا جنازہ جب اٹھایا گیا تو میرے آقا علیہ السلام فرما رہے تھے عثمان کتنے خوش نصیب ہو کہ نہ دنیا نے تمہیں استعمال کیا اور تم نے بھی اس دنیا سے الگ رہ کر زندگی گزاری. دنیا تمہیں استعمال نہیں کر سکی اور تم بھی اس دنیا سے الگ رہ کر گزرے ہو. کیا خوشخبری ہے تمہارے لیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان کیا مبارکباد ہے تمہارے لیے کہ تم دنیا میں پھنسے ہی نہیں. زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ ان کی کامرانی کا اصل راز ہے. وہ دنیا سے بیزار رہتے تھے، بیزار. حضرت عمر بن خطاب امیر المؤمنین ہیں اور دنیا بھر کے بادشاہ آپ سے کانپتے ہیں. آدھی سے زیادہ دنیا پر آپ کی حکومت اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے. آپ نے ایک وقت میں شام کا سفر کیا، ملک شام کا،
اور اس وقت میں وہاں کے انچارج ابو عبیدہ تھے. تو جب آپ شام پہنچے تو وہاں کے سردار، وہاں کے بڑے بڑے لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے آئے. سب سے ملے اور پوچھے بھائی میرا بھائی کہاں ہے ابو عبیدہ؟ کہاں حضرت؟ آ رہے ہیں پیچھے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو عبیدہ ایک اونٹنی پر سوار ہو کر آئے. جب وہ تشریف لائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب تم لوگ ذرا دور ہو جاؤ، ہمیں تنہائی میں کچھ باتیں کرنے دو. یہ باتیں کرتے کرتے اپنی پڑاؤ پر پہنچے جہاں حضرت ابو عبیدہ کا پڑاؤ تھا. سپہ سالار ہیں، انچارج ہیں، ان کے پڑاؤ پر پہنچے. انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس تو ایک ڈھال ہے، ایک تلوار ہے اور سواری کے لیے ایک کجاوا ہے، ایک زین ہے. ابو عبیدہ کچھ اور سامان لے آتے. حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا امیر المؤمنین اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہ دنیا سے بیزاری جس کی وجہ سے وہ کامرانی اور کامیابی کی منزل تک پہنچے. اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی. یہ آج کل کے اٹھے ہوئے لوگ اپنی دنیا پر اتراتے ہیں، ان سے کہو اس کے اوپر کامرانی نہیں ملتی، کامرانی اس سے بیزاری اور آخرت کی تیاری پر ملتی ہے. ایک اور قصہ ہے، پھر نوجوانوں کا قصہ شروع ہو رہا ہے اصحاب کہف کا، جسے آئندہ کل بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب کریم رحمت کے عشرے میں، رحمت کی گھڑیوں میں نہ جانے میری کتنی رحمتیں اس وقت میں برس رہی ہوگی. الہ العالمین رحمتوں کا یہ حصہ ہمیں بھی نصیب فرما، ہمارے گھروں پر بھی اس کا حصہ مقدر فرما، ہماری عورتوں کو بھی اس میں سے حصہ مقدر فرما. الہ العالمین تو رحمان ہے، ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، ہمارے مرحومین کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما. رب کریم اس مہینے کو تو نے مغفرت والا مہینہ بنایا ہے، اس میں گناہ بخشے جاتے ہیں. مولا کریم تو جانتا ہے ہم گنہگار ہیں اور ہم اتنے گنہگار ہیں، اتنے گنہگار ہیں کہ اپنے گناہوں کو سوچ کر خود ہمیں شرم آ جاتی ہے. رب کریم ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائیے. ایک ایسی زندگی نصیب فرمائیے جو تجھے مطلوب ہے، ایک ایسی زندگی نصیب فرمائیے جو تجھے پیاری ہے، ایک ایسی زندگی نصیب فرمائیے جس کی تعلیم تیرے لاڈلے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے. الہ العالمین تیرے آقا علیہ السلام کل روز محشر میں ہمیں یوں کہہ کر پکار لے، میرا امتی ہے تو آجا، بس ہمیں ایسے خوش نصیب بندوں میں شامل کر دیجئے. الہ العالمین دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کو حل فرمائیے، ظالمین کے ظلم کو ختم فرمائیے، ظالمین کے ظلم کو ختم فرمائیے، ان کی سختیوں اور ان کے تشدد کو ختم فرمائیے. پورے عالم میں امن و امان پیدا فرمائیے، ہمارے گھروں کی، ہماری اولادوں کی خوب خوب حفاظت فرمائیے. اسلامی شعائر، مساجد و مکاتب، مدارس کی، خانقاہوں و مقبروں کی خوب خوب حفاظت فرمائیے. الہ العالمین تمام حاجت مندوں کی حاجت روائی فرمائیے. بے روزگاروں کے لیے رزق کے بہترین دروازے کھول دیجیے. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرمائیے، بے جوڑوں کو نیک صالح جوڑے نصیب فرمائیے. آمین یا رب العالمین. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.